آج ہم ایک ایسے عظیم فتنے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو صرف ایک کہانی نہیں بلکہ قرآن کریم، سورہ الکہف اور صحیح حدیثوں میں بیان کیا گیا ایک بہت بڑا حقیقت کا حصہ ہے، اور یہ فتنہ ہے یاجوج اور ماجوج کا، ایک ایسی قوم جسے اللہ تعالیٰ نے مٹایا نہیں بلکہ زمین کے دو بڑے پہاڑوں کے درمیان ایک بہت مضبوط دیوار کے پیچھے قید کر دیا ہے، اور اس سے جڑا ہوا ہے ایک بہت اہم کردار حضرت ذوالقرنین کا، اور آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت ذوالقرنین ایک ایسے بادشاہ تھے جنہیں اللہ نے زمین میں بڑی طاقت، علم اور حکمت عطا فرمائی تھی۔ وہ جہاں بھی جاتے انصاف قائم کرتے، ظلم کو ختم کرتے اور لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرتے۔ انہوں نے مشرق سے لے کر مغرب تک کا سفر کیا اور ہر جگہ اللہ کے حکم کے مطابق امن اور انصاف پھیلایا۔ اسی سفر کے دوران جب وہ دو بڑے پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو وہاں کے لوگ بہت پریشان تھے اور انہوں نے فریاد کی کہ اے حضرت ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، کھیتی برباد کرتے ہیں اور ہماری زندگی کو مشکل بنا دیا ہے۔ کیا آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا سکتے ہیں؟ تب حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ یہ میری طاقت نہیں بلکہ اللہ کی رحمت ہے، اور پھر انہوں نے لوہے کی مضبوط سلاخوں کو جمع کیا اور انہیں دیوار کی شکل دی، اور پھر آگ میں تپا کر اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا تاکہ وہ اتنی مضبوط ہو جائے کہ کوئی انسانی طاقت اسے توڑ نہ سکے، اور اس طرح یاجوج اور ماجوج اس دیوار کے پیچھے قید کر دیے گئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور اتنی محنت کرتے ہیں کہ دیوار کمزور ہونے لگتی ہے، لیکن جب شام ہوتی ہے تو وہ رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کل ہم اسے توڑ دیں گے، اور روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کا سردار یہ وعدہ کرتا ہے لیکن اکثر وہ انشاءاللہ کہنا بھول جاتا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالی رات کو اس دیوار کو پھر سے پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر دیتا ہے، اور یہ سلسلہ صدیوں تک چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے قریب وہ وقت آ جائے گا جب اللہ کی اجازت سے وہ دیوار کمزور ہو جائے گی، اور پھر ایک دن یاجوج اور ماجوج یہ کہیں گے کہ کل ہم اسے توڑ دیں گے انشاءاللہ، اور اس بار اللہ کا حکم پورا ہو چکا ہوگا اور وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یاجوج اور ماجوج پوری دنیا میں پھیل جائیں گے، اور جیسے ہی وہ نکلیں گے زمین میں بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا، جہاں سے گزریں گے وہاں تباہی مچ جائے گی، کھیت اجڑ جائیں گے، شہر ویران ہو جائیں گے، لوگ ڈر کے مارے پہاڑوں اور قلعوں کی طرف بھاگیں گے اور ہر طرف صرف خوف اور افراتفری کا عالم ہوگا۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ پوری زمین پر پھیل جائیں گے اور اپنی طاقت پر گھمنڈ کریں گے اور آسمان کی طرف بھی نگاہ اٹھائیں گے، لیکن انہیں یہ سمجھ نہیں ہوگا کہ اصلی طاقت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ مومنین کے ساتھ ہوں گے اور لوگ ان سے مدد کی دعا کریں گے کیونکہ یہ فتنہ انسانی طاقت سے باہر ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ سے دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ ایک ایسا وسیلہ بھیجے گا جو بہت چھوٹا لیکن بہت اثردار ہوگا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک بیماری یا کیڑا ان کی گردنوں میں اثر کرے گا اور وہ سب ایک ہی وقت میں ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر دور کر دیں گے، اور پھر بارش ہوگی جو پوری زمین کو صاف کر دے گی، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے دنیا میں پھر سے امن، ایمان اور برکت کا دور لوٹ آئے گا اور لوگ اللہ کی عبادت کی طرف واپس آ جائیں گے۔ اور یہ پوری داستان ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو کوئی بھی طاقت کام نہیں آتی، اور اصلی طاقت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس لیے انسان کے لیے سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ وہ اپنے ایمان اور اعمال کو درست کرے کیونکہ آخرت کا حساب ہر حال میں ہونا ہے۔